السلام علیکم۔ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بن گورین تھا جو زائونسٹ پارلیمانی پارٹی ہگانا کا سربراہ بھی رہ چکا تھا۔ ایک روز وہ کچھ جلدی میں گھر سے جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے یاد دہانی کروائی کہ آج ویلنگ وال یعنی دیوار گریہ پر سالانہ دعا کا دن ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جہاں یہودی گریہ کرنا عبادت سمجھتے ہیں۔ بن گورین نے جواب دیا کہ ریاستی امور سے متعلق کچھ اہم کام نپٹانے ضروری ہیں۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ سالانہ دعا سے اہم اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ بن گورین نے اس موقع پر اپنی بیٹی کو تاریخی جواب دیا کہ اگر صرف دعا سے کام ہوتے تو تمام عرب اور مسلمان حج کے اتنے بڑے اجتماع میں اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگتے ہیں تو اسرائیل تباہ ہو جاتا۔ بن گورین نے اپنی بیٹی کو جو جواب دیا اس میں آج ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ مسلمان آج دعائیں تو ضرور مانگتے ہیں لیکن عمل سے آری ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ عرب اور باقی مسلمان دیکھ لیں کس حال میں ہیں اور نوزائیدہ یہودی ریاست دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ پھر بن گورین نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں ریاستی امور طے کر کے شام کو دعا میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ 1 ارب 40 کروڑ مسلمان اس 60 لاکھ کی آبادی والے ملک کے سامنے بے بس ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی شرائط پر تعلقات استوار کرنے کی فکر میں ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا۔ اقبال نے خوب کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اگر صرف دعاؤں، التجاؤں اور مذاکرات سے مسائل حل ہونے ہوتے تو نہ بدر جانا پڑتا، نہ احد، نہ خندق اور نہ باقی تمام جنگیں لڑنی پڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صلح جو، امن پسند اور حکمت کار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا کا اصول ہے کہ لاتوں کے بھوت اور شیطان کے چیلے صرف باتوں سے نہیں مانتے، آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اور ہم مسلمان یہ بھی یاد رکھیں کہ عباسی حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالش سے کم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ ایک مناظرہ یہ تھا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا تھا یا سفید۔ ابھی یہ مناظرے چل رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر گئی۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار بن گئے جنہیں گننا بھی ممکن نہ تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق حاصل کیا ہو، آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے ممبروں سے کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے یا پھر پاجامہ کی لمبائی شرعی اعتبار سے کتنی ہونی چاہیے، مردہ سن سکتا ہے یا مردہ نہیں سن سکتا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں۔ مان لیا کہ عام افراد کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات کی تدریس بھی ضروری ہے، لیکن افسوس کے بین المسالک بھائی چارے اور ہم آہنگی کا فقدان ہے اور اختلافی مسائل جن پر صرف علماء کو بات کرنی تھی انہیں بھی سر عام ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بیان کر کر کے نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں۔
اور ہر مسلک صرف خود کو درست اور دوسروں کو باطل سمجھتا ہے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کی حالت زار ایسی ہے کہ زارو قطار رو کر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے کے لیے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں، اور ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی بے معنی باتوں میں الجھے رہے تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑھی چھوٹی ہے اور کس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جنگ میں دشمن کی گولی شیعہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث، حیاتی مماتی کا فرق نہیں کرتی۔ خدا را سوچئے، اب بھی وقت ہے ایک ہونے کا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کا۔ اقبال کو یاد کر لیجئے، جس نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔